أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يثره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سورہ مبارکہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 102۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا اس کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے تمام صاحبان ایمان کو دو حکم دیے۔ ایک تو یہ حکم دیا کہ جیسے اس کا ڈرنے کا حق ہے ویسے اس سے ڈرا جائے، یعنی جیسا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مسلمانی کی حالت ہے یہ کوئی مسلمانی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان جو ہے وہ صبح مسلمان ہو شام کو کافر ہو جائے، پھر کل صبح مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے، بلکہ انسان کا ہر لمحہ اور ہر سانس مسلمانی کے عالم میں گزرنی چاہیے۔ اور یہاں پر اس آیت میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے، یعنی جو خاص ایک لمحہ ہے جہاں پر انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ والی زندگی جہاں پر اینڈ ہو رہی ہے، جو انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ لمحہ ہے۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس نے پوری زندگی لاوپالی پن میں گزاری، پوری زندگی، نہ نماز نہ روزہ نہ خدا نہ رسول کچھ نہیں، لیکن مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ ایمان لے آیا، توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو یہ وہ لمحہ ہے کہ جو انسان کے لیے اسے کہنا چاہیے کہ گولڈن چانس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کی محنت پر پانی بھی پھیر سکتا ہے۔ یعنی ایک وہ انسان جو اس نے پوری زندگی مسلمانی کے عالم میں گزاری، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا رہا، لیکن آخر میں آ کے کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا، یا موت سے پہلے گمراہ ہو گیا، تو اس نے جتنا سب کچھ کیا وہ سب کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ تو جس لمحے کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان اسلام کے عالم میں تمہیں موت آئے۔ اسی کا نام ہے عاقبت بخیری۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں عاقبت بخیر، عاقبت بخیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارا انجام خیر پر ہو۔ انجام خیر پر ہونے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی تو مسلمان رہیں، پوری زندگی مومن رہیں، لیکن موت کے وقت خدا نخواستہ یہ ایمان کی دولت ہم سے چھن جائے۔ اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ جو موت کے وقت انسان سے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں، اور شیطان بھی اس موقع پر سب سے زیادہ حاضر ہوتا ہے۔ کئی واقعات نقل ہوئے ہیں کہ اس موقع پر شیطان حاضر ہوتا ہے، اور شیطان یہ کہتا ہے کہ جو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اس کو جو چیز عزیز ہوتی ہے اسی چیز کے ذریعے سے انسان کو ورگلاتا ہے،
کہ میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا بشرطے کہ خدا کا انکار کر دو، اگر تم خدا کا انکار کر دو گے تو تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ تو اسی لمحے سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم لمحہ ہے انسان کی زندگی کا، دعائیں بھی ائمہ اطہار کی طرف سے منقول ہوئی، جن میں سے ایک دعا ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ دعائے عدیلہ۔ دعائے عدیلہ خاص اسی وقت کے لیے، یعنی آپ کو ہر سوتے جاگتے تلقین کرائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ایمان پر باقی رہیں، ثابت قدم رہیں، اور حتیٰ جب آپ کو موت آئے اس وقت بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو یہ جو لمحہ ہے اس قدر اہم ہے کہ خود انبیاء کرام اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی دین کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں ان میں سے اکثر انبیاء ہیں۔ کون ہیں؟ اکثر انبیاء ہیں، یعنی ہمارے جیسے عام افراد نہیں ہیں، ان میں سے اکثر انبیاء ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، پھر اس کے بعد آگے آتے چلے جائیے تو مثال کے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، یہ سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں گے۔ حضرت یسع، حضرت زکریا، یہ سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ کئی انبیاء حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے خداوند کریم نے دین کو چن لیا ہے، اس دین کا انتخاب کیا ہے تمہارے لیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم ایمان کے عالم میں، اسلام کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ پھر اسی طریقے سے جو الراسخون فی العلم ہیں، وہ جب خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کس طریقے سے کہتے ہیں؟ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ جو دعا ہم اکثر دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو منحرف نہ کر دے، موڑ نہ دے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، یعنی اب ہدایت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ اب 100% ضمانت ہو گئی کہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ عالم اسلام میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ مرجئہ فرقہ۔ اس کے عقائد میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ اس کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو اب دوبارہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ انجام کیوں نہ دے، یہ ایمان جو وہ لایا ہے وہ اس کو فائدہ دے گا اور وہ ایمان اس سے سلب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک گمراہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کے برخلاف ہے عقیدہ، جبکہ واقعات بھی موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی اس کے برخلاف ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب ایمان تھے لیکن ان کا انجام ایمان پر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے۔ مرجئہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی ہے، بس ایمان ایمان ہے، آپ مومن ہیں بس آپ مومن ہیں، جبکہ خود قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، یعنی ضعف اور شدت کو قبول کرتا ہے۔ کسی کا ایمان قوی ہوتا ہے، کسی کا ایمان ضعیف ہوتا ہے، اور کسی کا بالکل ایمان نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایمان صاحب ایمان رہا ہو، بعد میں کیا ہو جائے؟ جیسے کہ خود قرآن مجید میں آیات ارتداد ہیں۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہو جانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جانا۔ ارتداد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ارتداد ملی اور ارتداد فطری۔ ارتداد ملی جو پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، پھر دوبارہ کافر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ارتداد ملی۔ ارتداد فطری جو اس کی پیدائش ہی مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے، یعنی اس کے ماں باپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہوا تو وہ کافر ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے ارتداد فطری۔ بھارت تو یہ اگر ایمان ایک مرتبہ آ جانے کے بعد دوبارہ نہ چلے جاتا تو یہ ارتداد کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں کیا ہوتی ہیں؟ بیکار ہوتی ہیں۔
تو مرجئہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ اگر ایمان آ جائے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ جو برحق عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، اور ایمان آنے کے بعد چلا بھی جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند کریم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو الراسخون فی العلم کہتے ہیں کہ جب پروردگار تو نے ہمیں ہدایت دے دی، تو ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ جیسے کہ ایک روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ کہا کہ کیا کیفیت ہے؟ کا کیفیت یہ ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوتا ہوں، بالکل نماز روزہ بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور پھر میں توبہ کرتا ہوں، پھر کچھ دن تک صحیح چلتی ہے کہانی، پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد صحیح ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہوں، تو مجھے ڈر ہے۔ تو امام نے اس کو اسی آیت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا کہ اس آیت کو کثرت سے پڑھا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو منحرف ٹیڑھا نہ کر دے، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جب پلٹے، یعنی بادشاہت ملنے کے بعد اور وزیر بننے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے والد محترم کے پاس پلٹے، تو حضرت یوسف نے جہاں پر خداوند کریم کی حمد و ثنا کی، وہاں پر ایک درخواست کی۔ وہ درخواست کیا تھی کہ ربی قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پروردگار تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، اور تو نے مجھے تعبیل الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا حضرت یوسف کو۔ تو زمینوں اور آسمانوں کو خلق کرنے والا ہے، اور تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ سرپرست ہے۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد ایک عظیم نعمت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ توفنی مسلمن، پروردگار میں جب اس دنیا سے جاؤں تو مسلمان بن کر جاؤں، یعنی مسلمانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ، یعنی یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ ہم جیسا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت یوسف جو کہ اللہ کے نبی ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم تو علی کے ماننے والے ہیں اور ولی کے ماننے والے ہیں، اور پھر ہم کہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام جب اس قدر احتیاط کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور خداوند کریم سے بار بار دعا کر رہے ہیں کہ توفنی مسلمن، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے کہ پروردگار ہمیں اس عالم میں اس دنیا سے رخصت کر کے ہم تیرے مسلمان بندے ہوں۔ تو اسی طریقے سے حضرت یوسف وتوفنی مسلمن، پروردگار مجھے مسلمان حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے صالح افراد کے ساتھ ملحق کر دینا۔ اسی لیے جب آپ جاتے ہیں قبرستان میں تو آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ سلام کریں، السلام علیکم یا اہل الدیار، اے قبرستان کے رہنے والوں تم پر سلام ہو، انتم لنا فرطن، تم لوگ ہم سے پہلے پہنچ گئے، ونحن بکم لاحقون، اور ہم بھی تم سے عنقریب کیا ہے؟ جڑنے والے ہیں، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ تو والحقن بالصالحین، پروردگار مجھے صالح افراد کے ساتھ ملحق کر دینا۔ کئی ایک واقعات خود قرآن مجید میں بھی ایک واقعہ نقل ہوا، کس کا ہے؟ بلعام باعورہ کا۔ بلعام باعورہ کون تھا؟ بلعام باعورہ مستجاب الدعوات کیوں تھا وہ؟ اس کے بعد ایک اسم الہی تھا، خدا کا اسم اعظم میں سے ایک اسم تھا۔ خود خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، ان پر اس شخص کی خبر ان کو پڑھ کر سناؤ کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ہماری آیات سے یکسر خارج ہو گیا، یعنی جو ہم نے اس کو علم دیا تھا، علم آنے کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ خارج ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے اپنی آیات کے ذریعے سے بلند مقام پر پہنچا سکتے تھے۔ وَلَكِنَّهُ،
لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مسئلہ یہ ہوا کہ وہ سب کچھ سارا علم آنے کے باوجود، عبادت گزار ہونے کے باوجود دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، حب دنیا میں گرفتار ہو گیا۔ وَأَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ، کہ اگر آپ اس کتے پر حملہ کریں تب بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے، اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دیں تب بھی اس کی زبان باہر رہتی ہے۔ یعنی گویا یہ ایک مثال اس طریقے سے پیش کی گئی ہے کہ جس طریقے سے کتے کی فطرت ہے زبان کا باہر رہنا، اسی طریقے سے دنیا کی محبت اتنی اس کے اندر گھر کر گئی تھی کہ گویا اس کی فطرت بن گئی تھی کہ آپ اس کو کچھ بھی کر لیں لیکن اس کے اندر دنیا کی محبت بس گئی تھی، رچ گئی تھی۔ یہ خداوند کریم کس کا قصہ سنا رہا ہے؟ ایک ایسے شخص کا جس کے متعلق خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ عاقبت بخیر نہیں ہوا۔ تو جو سب سے بڑا کام ہے، ایک مرتبہ انسان گمراہی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے کہ انسان گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ اس ہدایت کے راستے پر کیا رہے؟ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اس ہدایت کے راستے پر ہی اس کی موت واقع ہو۔ لہذا 5 مرتبہ نماز میں آپ سے کہلوایا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ بلعم باعورہ جو اس میں اعظم ہونے کے باوجود، مستجاب الدعویٰ ہونے کے باوجود کیا ہو گیا؟ عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ اور عاقبت بخیر کس وجہ سے نہیں ہوئی؟ حب دنیا، حب دنیا کی وجہ سے عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ امام حسن عسکری کا ایک صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد ایک انتہائی ہونہار شاگرد جس کا نام ہے علی بن محمد شلمغانی، کون جانتا ہے؟ محمد بن علی شلمغانی، کون تھے یہ نواب اربا میں سے ایک نائب بننے والے تھے، اس کے بعد کسی اور حکومت محمد ابن علی کو محمد بن علی شلمغانی امام حسن عسکری کے انتہائی ہونہار شاگرد، یہاں تک کہ ان کے خاص وکیل تھے، اور ان کی کئی کتابیں 17 کتابیں انہوں نے تالیف کی تھیں، 17 کتابیں انہوں نے تالیف کی تھیں۔ ان میں سے ایک کتاب تکلیف ہے، تکلیف، اس کتاب کا نام ہے کتاب تکلیف۔ نہیں یہ تو مفقود ہو گئی ہیں، یہ تو ان کی جو شہادت کہیں گے، کیا بولیں گے ان کو؟ ان کو عباسی خلیفہ جو راضی باللہ نے سن 223 ہجری میں ان کو قتل کروا دیا تھا، شلمغانی کو۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود عالم فقیہ، یعنی شیعوں کے عالم، شیعوں کے فقیہ ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہو گئے؟ یہاں تک کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اب میں نائب خاص بننے والا ہوں امام زمانہ کا، لیکن اس کے باوجود حسین بن روح کو امام نے نائب خاص بنایا، اور حسین بن روح کے ذریعے سے کہا کہ شلمغانی گمراہ ہو چکا ہے۔ صحیح ہے؟ اور گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ گمراہی کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، حسد بھی ہو سکتا ہے، اس میں حب دنیا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، نواب اربع میں سے حسین بن نوابین اربع۔ تو شلمغانی اتنے اہم شخصیت، امام حسن عسکری کے بھی صحابی، اور پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ کا بھی زمانہ دیکھا، یہاں تک کہ غیبت کبریٰ میں بھی 323 ہجری میں جا کے ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ انتہائی موثق شخصیت تھے، یعنی گمراہ ہونے سے پہلے، یہاں تک کہ ابھی بھی ہمارے علماء رجال ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کے جو اقوال ہیں یا ان سے جو حدیث نقل ہوئی ہے، اگر وہ اس زمانے کی ہے جو ان کی گمراہی سے پہلے کا زمانہ ہے تو وہ موثق ہے، اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ان کی کتاب تکلیف ہے، وہ کتاب تکلیف حسین بن روح کو پیش کی گئی کہ آپ اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آیا ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں؟ حسین بن روح نے اس کتاب کا مطالعہ کیا پورا، اور سوائے 1 یا 2 مسئلے کے کہا کہ ان 2 مسئلوں کو چھوڑ دو، باقی کتاب پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت
جس نے امام کی صحبت میں زندگی گزاری ہو، عالم بناؤ، فقیہ بناؤ، لیکن اس کے باوجود عاقبت کیا ہو گئی؟ عاقبت خراب ہو گئی۔ کیوں خراب ہو گئی؟ یہ ایک وجہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو جب نائب خاص نہیں بنایا تو حسد کی وجہ سے ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا، غالی ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی روح حضرت آدم میں حلول کر گئی ہے، اور پھر حضرت آدم سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء میں حلول کی، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ امام حسن عسکری، اور پھر امام حسن عسکری کے بعد یہ روح میرے اندر حلول کر گئی ہے۔ یعنی یہ کس کا قول ہے؟ کسی ان پڑھ کا قول نہیں ہے، کسی جاہل شخص کا قول نہیں ہے، یعنی پڑھے لکھے فقیہ عالم وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے اگر انسان توجہ نہ دے۔ اسی لیے جو ہم نے پچھلا درس دیا تھا وہ کس پر تھا؟ غفلت ہے، تو انسان بالخصوص اپنے آپ سے غافل نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ چیک اینڈ بیلنس کرو، محاسبہ کرو۔ محاسبے کی اہمیت اسی وجہ سے زیادہ ہے۔ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے۔ ہر روز محاسبہ کرنا، یہاں تک کہ رات کو بستر پر سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا جائزہ لے کہ آج دن کیا کیا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ اگر وہ جائزہ لے اور اس کو پتہ چلے کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا، یعنی نیکیوں کے اعتبار سے، تو بس خدا کی حمد و ثنا کرے، اور اگر دیکھے نہیں آج کا دن اتنا اچھا نہیں گزرا بلکہ خدا کی معصیت ہوئی ہے تو استغفار کرے اللہ سے۔ تو یہ جو چیک اینڈ بیلنس کی اہمیت ہے یہ اسی وجہ سے بس اوقات شیطان کے مختلف حربیں، اس کا جو شکار ہے، شکار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، ہر ایک کے لیے ایک جال نہیں ہے۔ عورت کے لیے الگ جال ہے، مرد کے لیے الگ جال ہے، بوڑھے کے لیے الگ جال ہے، جوان کے لیے الگ جال ہے، مختلف جال ہیں۔ عالم کے لیے الگ ہے، عابد و زاہد کے لیے الگ الگ جال ہیں اس کو۔ تو خداوند کریم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ خداوند کریم ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو اپنے حال پر نہ چھوڑے۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ابدا، یہاں تک کہ جو چھٹے امام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، جو ہر نماز کی تعقیبات، نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ایک دعا امام سے منقول ہوئی ہے، اس میں ایک امام کا یہ جملہ ہے کہ لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ابدا وَلَا أَقَلَّ مِنْ، پلک جھپکنے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم لمحے کے لیے پروردگار مجھے اپنے نفس پر نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر چھوڑ دیا تو پھر گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ محمد بن علی شلمغانی جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں اور خاص امام کے شاگردوں میں سے ہیں، امام کے اصحاب میں سے ہیں، یہاں تک کہ امام کے وکلاء میں سے ان کا نام آتا ہے، لیکن اس کے باوجود عاقبت بخیر نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اور کئی واقعات ہیں تاریخ کے۔ آپ دیکھیے طلحہ و زبیر کون تھے؟ طلحہ و زبیر وہی تھے کہ جنہوں نے امام علی کے ساتھ یعنی جناب سیدہ کے گھر میں پناہ لی، جو بیعت کا انکار کرنے والے تھے، لیکن یہی طلحہ و زبیر ہیں کہ جو جنگ جمل میں کس کے برخلاف ہیں؟ کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ حب دنیا، کیونکہ مولا نے کوئی پوسٹ نہیں دی۔ مولا نے جب ان کو حکومت ملی تو مولا نے ان کو کوئی پوسٹ نہیں دی، کہیں کا گورنر نہیں بنایا، کہیں کا والی نہیں بنایا، یہاں تک کہ حکومت کا کوئی عہدہ نہیں دیا۔ جب کوئی عہدہ نہیں دیا تو کہا کہ یہ تو ہم نے اتنی علی کے لیے اتنی ہم نے زحمتیں اٹھائیں اور علی نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ جو حب دنیا ہے یہ بہت ہی اہم مرض ہے، اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے تو چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، چاہے وہ صحابی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور پھر خود کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے، کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے، یعنی کتنے افراد ہیں یہ جو اہل سنت ہم پر تانا لگاتے ہیں کہ جو شمر ہے کون تھا؟ صفین میں مولا کے ہمر کعب تھا، مولا کے ساتھ جنگ کرنے والا تھا صفین میں شمر، وہی شمر ہے جو مولا کے بیٹے کا گلا کاٹنے والا ہے، صحیح نا؟ تو یہ عاقبت بخیر نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہی پیسر اساد، کون پیسر اساد ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے، لیکن وہی پیسر اساد جس کو مولا شب عاشور سمجھا رہے ہیں کہ تم مجھے قتل نہیں کرو، تمہارا جو نقصان ہوگا میں بھرنے کو تیار ہوں، سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے جب کربلا کے راستے میں جا رہے ہیں تو قصر بنی مقاتل میں رکتے ہیں، وہاں عبید اللہ کا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت و شاندار خیمہ، اس خیمے کے باہر
سواری کھڑی ہوئی ہے انتہائی خوبصورت و شاندار. امام اپنے مؤذن کا نام کیا ہے؟ حجاج بن مسروق کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ تم ان سے گفتگو کرو، ان سے کہو کہ تمہیں بلایا ہے. حجاج جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آج اگر تم اپنی قسمت پر ناز کرو تو یہ تمہیں زیب دیتا ہے. کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ آج فاطمہ کے لال نے تمہیں بلایا ہے. تو کہنے لگا نہیں، میں تو آنے کو تیار نہیں ہوں، میں تو کوفہ سے نکلا اسی وجہ سے ہوں تو کہ میں نیوٹرل ہوں، نہ یزید کے ساتھ نہ امام حسین کے ساتھ. بہرحال حجاج واپس آ گئے. امام سے کہا کہ نہیں، میں نے اس سے درخواست کی لیکن اس نے انکار کر دیا. پھر امام بنفس نفیس گئے، خود امام چل کے گئے، اور جیسے ہی امام کو دیکھا خیمے میں آتے ہوئے، ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، بہت احترام سب کچھ. امام نے کہا کہ ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ چلو. کہا کہ نہیں، میں کوفہ میں دیکھ کر آیا ہوں آپ کے شیعوں کا حال. آپ کے شیعوں نے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا ہے. شیعوں سے مراد وہاں پر کیا تھی؟ یعنی وہ افراد جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے. تو کوفہ والے جو ہے وہ غداری کر چکے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کا انجام میں دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ جنگ ہارے میں ہیں. آپ کیا ہیں؟ جنگ ہارے میں. یعنی وہ نتیجے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ انسان کا کام کبھی بھی نتیجہ دیکھنا نہیں ہے. انسان کا کام ہے وظیفے پر عمل کرنا. آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں، مثلا نماز پڑھیں، مثلا روزہ رکھیں. آپ کو وظیفے پہ عمل انجام دینا ہے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں. تو بہرحال کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ جنگ ہارے میں، آپ جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، اور میں کوفہ سے نکلا اسی وجہ سے تھا کہ میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا صحیح ہے، تمہاری مرضی. اور امام معصوم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے. اور امام جاتے ہیں تو جاتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میری تلوار آپ کے لیے، یہ تلوار کہ جس سے میں نے کسی پر وار نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، قضا آ گئی اس کے اوپر. اور یہ میری سواری یہ بھی آپ کے لیے، میں نے کسی کا تعاقب نہیں کیا اس سواری کی پر چڑھ کر، لیکن یہ کہ میں نے اس کو پا لیا. امام نے اس سے کیا کہا کہ نہ ہمیں تمہاری تلوار چاہیے نہ تمہارا گھوڑا، تم اگر چلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو. کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد کتنے سال جیا ہوگا وہ؟ کتنے سال؟ فرض کر لیتے ہیں 100 سال، فرض کر لیتے ہیں 1000 سال، جتنے سال بھی آپ فرض کریں. لیکن آج ہمارے درمیان کم از کم یہ طے ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. تو جانا تو تھا ہی. کتنی اچھی موت اس کو مل رہی تھی. امام کے ہم رکاب شہید ہوتا، امام کے اصحاب پہ جہاں سلام بھیجا جاتا وہیں پر اس پہ کچھ سلام بھیجا جاتا. لیکن عاقبت بخیر نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ حب دنیا. حب دنیا، عاقبت بخیر نہیں ہوئی. اسی طریقے سے امام کا ایک اور صحابی، اس نے امام سے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا تھا. اس نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر ہم جنگ جیتے تو صحیح ہے، جنگ جیت جائیں گے، لیکن جیسے ہی میں دیکھوں گا کہ میں جنگ ہارنے لگا تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا. امام نے کہا صحیح ہے، مجھے منظور ہے. ایک موقع پر آیا، دیکھا کہ سب شہید ہو رہے ہیں، اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں. امام کے پاس آیا، کہا کہ وہ ایگریمنٹ تو آپ کو یاد ہے، معاہدہ؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. کہا جاؤ، اجازت ہے. کہا جاؤ گے کیسے؟ کہا کہ میں نے خیمے کے پیچھے اپنی سواری چھپائی رکھی ہے. وہ گیا خیمے کے پیچھے، اس نے سواری لی اور وہ وہاں سے چلتا بنا. تو بہرحال ایک حد تک امام کا ساتھ دیا، لیکن امام اس کو سعادت کی موت دینا چاہتے تھے. اگر وہ امام کے ساتھ رہتا ہوا شہید ہو جاتا تو یہ موت تو دیکھیں آنی ہے نا. آپ بستر پر مثال کے طور پر آپ کو موت آئے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ میں موت آئے، خدا نخواستہ کوئی بلڈنگ سے گر جائے، خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی نہ کوئی تو بہانہ بننا ہی ہے. موت تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ موت سے بچ جائیں گے. تو جب موت آنا ہی ٹھہری تو انسان کیوں نہ اس موت کا انتخاب کرے جو سب سے بہترین موت ہے. لیکن نہیں سمجھ میں آئی بات، اور پھر اس کے بعد امام کو چھوڑ کر چلا گیا. وہیں پر ایک شخصیت ہمارے سامنے کس کی ہے؟ جناب زہیر بن قین کی، جو امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ خیمہ ساتھ نہ لگے، روبرو نہ ہو امام کے. لیکن ایک ایسی منزل آئی کہ جہاں پر کوئی چارہ نہیں تھا، امام کے روبرو امام کے ساتھ خیمے لگے، اور امام نے اپنے ایک شخص کو بھیجا، کہا کہ جاؤ زہیر ابن قین کو بلا کے لاؤ. زہیر ابن قین اپنے چند افراد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے.
کہا کہ فاطمہ کے لال نے آپ کو بلایا، کہا کہ جاؤ ابھی ہم کھانا کھا رہے ہیں، ابھی ہم نہیں آ سکتے۔ زہیر ابن قین کی بیوی نے یہ بات سن لی، اور بیوی نے کہا، مومنہ عورت تھی، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ فاطمہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں؟ بس یہ بات اس کے دل پر اثر کری زہیر بن قین کے، اور وہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے، خیمے میں داخل ہوئے۔ اب خیمے میں کیا بات ہوئی بہرحال یہ نہیں معلوم، لیکن جب خیمے سے نکلے تو راوی کہتے ہیں کہ زہیر کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح رونق تھا، منور۔ وہ آئے اپنے خیمے میں اور اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہا آپ کہاں جائیں؟ کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ زہیر ابن قین جو بظاہر شیعہ بھی نہیں تھے، اس لیے کہ جب ان کا آمنا سامنا ہوا یزیدی لشکر سے، تو ایک یزیدی لشکر کے ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم تو عثمانی المذہب تھے، تم کب سے حسینی ہو گئے؟ تو اس پر جناب زہیر نے کہا کہ اس وقت میں تھا، اب میں ہوں، یعنی تبدیل ہو چکا ہوں، اب امام حسین کے خیمے میں آ چکا ہوں۔ تو یہ عاقبت بخیر، یعنی پہلے کیا تھے، اگر اسی مذہب پہ مر جاتے تو گمراہ مرتے، لیکن امام حسین کی بات پر عمل کیا، عاقبت بخیر ہو گئی۔ جی، تو یہ بہت سارے لا تعداد واقعات ہیں، بہت سارے، اور یعنی آج کے دور میں بھی اور تاریخ میں بھی بہت سارے۔ فضیل بن عیاض کا واقعہ ہمیں ملتا ہے مثال کے طور پر۔ فضیل بن عیاض کون تھا؟ چور تھا، ڈاکو تھا، یعنی راہزن تھا، راستے میں لوگوں کو لوٹا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، اس کا پورا واقعہ خیر مجھے بھی تفصیل سے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوا یہی کہ وہ اس نے کسی کی چوری کی ہے، کیا کیا، بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت اس نے سنی، اور اس ایک آیت نے اس پر اثر کیا، اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ زاہدوں اور عابدوں میں سے ہو گیا وہ شخص۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر انسان کی پوری زندگی گمراہی میں گزرتی ہے، لیکن پھر آخر میں خداوند کریم کی توفیق شامل حال ہوتی ہے اور انسان درست ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارا اینڈ ہے، لائف کا جو اینڈ ہے، وہ صحیح ہو، جیسی بھی زندگی۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارے لاؤبالی پن کی، اور کیا ہے کہ بس آخر میں کر لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے، مرنے کے قریب ہوں گے، اس وقت انشاءاللہ توبہ بھی کر لیں گے سب کچھ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خدا نخواستہ گمراہی کے راستے پر چل بھی پڑا ہے، لیکن جہاں سے اس کو پتہ چل جائے کہ میں گمراہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، وہیں سے فوراً سے کیا کرے، یو ٹرن لے، پلٹ آئے وہ فوراً سے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بالخصوص غیبت کے زمانے میں اب یہ دیکھیں، شلمغانی جو ہے وہ یعنی یہ اتنا فقیہ پڑھا لکھا بندہ، لیکن اس کے باوجود جو امام نے توقی لکھی، توقی یعنی امام کا خط، امام زمانہ نے خط لکھا حسین بن روح کو، اور اس میں شلمغانی کے متعلق یہ لکھا کہ خداوند کریم اسے جلدی موت کا مزہ چکھائے گا، انہیں مہلت نہیں دے گا، اور وہ اسلام سے منحرف ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے جدا کیا اور دین خدا سے مرتد ہوا، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کون؟ امام زمانہ کہنا ہے کہ میں اس پر کیا کرتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ شلمغانی، محمد بن علی شلمغانی، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں، ان پر خدا کی دائمی لعنت ہو، آشکار طور پر، مخفی طور پر، اور ہر وقت اور ہر جگہ پر۔ اسی طرح ان کے پیروکاروں پر بھی خدا کی لعنت ہو، کیونکہ کچھ لوگ شلمغانی کے پیروکار ہو گئے تھے، انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا تھا شلمغانیہ، کچھ لوگ ان کے پیروکار ہو گئے تھے، کہا کہ اس پر بھی لعنت ہو اور اس کے پیروکاروں پر بھی کیا ہو، لعنت ہو۔ شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں یہ خط امام کا نقل کیا۔ تو بہت زیادہ تاکید ہے کہ کیا ہو، عاقبت بخیر ہو، بالخصوص غیبت کے زمانے میں۔ یہاں تک کہ جب زرارہ نے پوچھا کہ میں اگر وہ زمانہ پاؤں تو کیا پڑھوں، کون سی دعا پڑھوں، تو کون سی دعا سکھلائی امام نے؟ دعائے غریق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ثبت قلبی علی دینک، یعنی میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، کہ غیبت کے زمانے میں بہت مشکلات ہیں۔ یہاں تک کہ چوتھے امام سے حدیث ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہنا ایسا ہے کہ جیسے
ایک کانٹے دار ٹہنی کو انسان لے اور اس کو الٹی طرف سے چھیلے، کانٹے دار ٹہنی اس کو الٹی طرف سے انسان چھیلے تو بہت مشکل کام ہے، انسان کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہنا کیا ہے؟ مشکل کام ہے۔ لہٰذا غیبت کے زمانے میں سب سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک تو دعائے عدیلہ بالخصوص پڑھنی چاہیے، دعائے غریق بالخصوص پڑھنی چاہیے۔ اچھا، دعائیں بھی اس وقت اثر کرتی ہیں جب انسان اپنا کردار بھی ادا کرے، صرف دعاؤں پہ اکتفا نہیں کرے، دعا کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، اپنے کردار کو بھی دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان خدا کی توفیق کو بھی مانگے، کیونکہ جب تک خدا کی توفیق شامل حال نہیں ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 11، وہ دعا کا عنوان ہی کیا ہے؟ دعائے عاقبت بخیر۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر کیا ہے؟ 11۔ دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے عاقبت بخیر۔ کان من دعائہ بخواتم الخیر، یہ اس دعا کا عنوان ہے، یعنی عاقبت بخیر ہونے کی دعا۔ اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، یا من شکرہ فوز للشاکرین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، اے وہ ہستی کہ جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے، اے وہ ہستی کہ جس کا شکر کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، اے وہ ہستی کہ جس کی نجات اطاعت گزاروں کی، جس کی اطاعت نجات گزاروں کی اطاعت ہے، جس کی اطاعت گزاروں کی نجات ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد، درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واشغل قلوبنا بذکرک، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں مشغول کر دے، عن کل ذکر، تیرے یاد کے وسیلے سے ہر ذکر سے ہم کیا ہو جائیں؟ مشغول ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر ذکر ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان پوری زندگی ایسی گزارے کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ وَأَلْسِنَتَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ، پروردگار تو ہمیں اپنے شکر کو، ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں مشغول کر دے۔ وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ، اور ہمارے جو اعضاء و جوارح ہیں اس کو تو اپنی اطاعت میں مشغول کر دے۔ فَإِن قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِّن شُغْلٍ، یہ خاص کر آج کل کے دور کے لیے۔ فَإِن قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِّن شُغْلٍ، اگر ہمیں تو نے ہمارے لیے مقدر کیا ہو کہ کچھ ٹائم بچتا ہو، ہمارے پاس فرصت کے کچھ اوقات مل جاتے ہوں ہمیں، تو ہم جو ہے وہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ نہ دیکھیں۔ فَإِن قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِّن شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ صَلَامَةٍ، تو اس فراغت کے وقت کو سلامتی کا وقت قرار دیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس فراغت کے وقت میں جو ساری دعائیں کی ہیں وہ سب کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائیں، عبادتیں ضائع ہو جائیں، ایسا نہ ہو، یہ سلامتی والی فراغت ہو۔ لا تدرکنا فیہ تبعۃ، پروردگار ایسی سلامت کہ جس سلامتی میں، جس فراغت میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ولا تلحقنا فیہ سأمۃ، پروردگار اس فراغت میں ہمیں ہلاکت والی موت نہ دینا۔ حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفۃ خالیۃ من ذکر سیئاتنا، یہاں تک کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ جو 2 کاتب تو نے منتخب کیے ہیں ہمارے لیے، جو 2 کاندھوں پر ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، یہ جو گناہ کا جو لکھنے والا فرشتہ ہے وہ جب ہم سے جدا ہو، اس دنیا سے ہمیں موت آئے تو وہ اس عالم میں ہم سے جدا ہو کہ اس کا جو صحیفہ ہے، اس کا جو رجسٹرڈ ہے وہ گناہوں سے خالی ہو۔ وَيَتَوَلَّى كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا، اور جو ہمارا نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو اس طریقے سے قرار دے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو وہ ہم سے جب رخصت ہو تو انتہائی خوشی کے عالم میں ہم سے رخصت ہو۔ کس وجہ سے اس کی خوشی ہو؟ جو اس نے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہیں، یعنی یہ پوری عاقبت بخیر ہو رہی ہے کہ پروردگار ہمیں اس طریقے سے زندگی دے یہاں تک کہ تیرے ذکر سے علاوہ ہر ایک کے ذکر سے مشغول ہو جاؤں، تیری اطاعت کے علاوہ ہر ایک کی اطاعت سے مشغول ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا انقضت ایام حیاتنا، پروردگار جب میری زندگی کے ایام ایکسپائری ڈیٹ آ جائے، جب میری ایکسپائری ڈیٹ آ جائے، وَتَصَرَّمَتْ مَدَدُ أَعْمَارِنَا، اور جو ہماری
عمروں کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَاسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، اور جو تیری دعوت ہے وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ کون سی دعوت؟ موت کی دعوت۔ یہ والی دعوت کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ جب تیری موت کی دعوت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور جس کو جواب دینے کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی دعوت ہے، اس کا آپ منع بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں، جانا ہی جانا ہے۔ دعوت ہے، بلاوا آ گیا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ تو پروردگار جب تیری دعوت آ کے کھڑی ہو جائے جس سے کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کے جواب دینے کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں ہے، تو فصل علی محمد و آل محمد، درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ وَاجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقْبُولًا۔ پروردگار جو ہماری زندگی کا اختتام ہے، اس چیز کا اختتام کہ جس کو ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کا اختتام کس پر قرار دے؟ توبۃ مقبولہ۔ اگر کچھ سرزد بھی ہو گیا ہے تو اسی کے نیچے ایک توبہ مقبولہ لکھی ہوئی ہو۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے ہر گناہ کے نیچے لکھا ہو استغفر اللہ، یعنی جس کے نام اعمال کے ہر گناہ کے نیچے کیا لکھا ہو؟ استغفر اللہ، یعنی متوجہ ہو، اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً سے کیا کرے؟ توبہ کرے، استغفار کرے۔ ولا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصیۃ اقترفناها۔ پروردگار تو ہمیں روک کر کھڑا نہ رکھ اس کے بعد ہر اس گناہ پر، ہر اس معصیت پر جس کو ہم نے انجام دی ہو۔ ولا تکشف عنا سترا سترته على رؤوس الاشہاد یوم تبلو اخبار عبادک۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ پروردگار پوری زندگی تو نے میرے اعمال پر پردہ ڈالے رکھا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی میرے اعمال کے بارے میں نہیں جانتے، یعنی میرا انتہائی عزیز، میری ماں، میری والدہ، میرے بیٹے، میری اولاد، میری بیوی میرے اعمال کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ پروردگار تو نے پردہ ڈال کے رکھا، اور بالخصوص یہ پردہ تو نے ڈال کر رکھا علی رؤوس الاشہاد، جو گواہ ہے میرے، ان پر سے میرے پردوں کو نہ ہٹا لے۔ یوم تبلو اخبار عبادک، اس دن کے جس دن تیرے بندوں کے خبریں ظاہر ہوں کرے گا تو۔ انک رحیم بمن دعاک مستجیب لمن ناداک۔ پروردگار تو اس شخص کی نسبت بہت ہی رحم کرنے والا ہے جو تجھے پکارے، اور جو تجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا 11ویں دعا ہے صحیفہ سجاریہ کی، کہ جس کا عنوان ہی کیا ہے؟ دعائے عاقبت با خیر۔ انسان کو پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر گناہ ہو بھی جائیں تو فوراً سے انسان توبہ کرے، تسویف نہ کرے، یعنی کل پر نہ ٹالے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو زندگی بھری پڑی ہے۔ آپ کی اور ہماری اساس جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے پر ہے، درست ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اعمال پر ہے۔ اب یہ جو اساس ہے، بلڈنگ جب آپ بناتے ہیں تو بلڈنگ بناتے وقت بنیاد درست ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نہیں؟ اگر بنیاد درست نہیں ہوگی تو آپ کی بلڈنگ کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے گی۔ لیکن اعمال کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے اپنے حوارین سے پوچھا کہ یا معاشر الحوارین بحق اقول لکم، میں برحق گفتگو تم سے کرتا ہوں کہ ان الناس یقولون ان البناء باساسہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمارت اپنی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے، اگر بنیاد صحیح ہوگی تو عمارت صحیح ہوگی۔ وَأَنَا لَا أَقُولُ لَكُمْ كَذَلِكَ، لیکن میں تمہارے لیے یہ بات نہیں کہتا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ بات نہیں کہتا۔ قالوا فماذا تقولون، انہوں نے کہا کہ بس آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ بحق نقول لکم ان آخر حجر یضعہ العامل هو الاساس، جو آخری اینٹ عمل انجام دینے والا رکھتا ہے وہی اس کی اساس ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں وہی آپ کی اساس بنے گی آخرت والی زندگی۔ وہ کس عالم میں جا رہے ہیں؟ آپ نے زندگی بہت اچھی گزاری، لیکن خدا نخواستہ آخرت میں کیا ہوا؟ آخر میں آ کے معاملہ خراب ہو گیا تو پوری زندگی پر پانی پھر جائے گا، پورے نماز، پورے روزے کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے۔ اور اگر بدقسمتی سے پوری زندگی اچھی نہیں گزاری، گمراہی میں گزاری، لیکن آخر میں اللہ نے توفیق دی، کچھ ایسے اعمال انسان انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخر عمر میں آ کے ہم نے بہت سے لوگ دیکھیں جو آخر عمر میں آ کے سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں اور اسی راہ پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو
کہا کہ یہ جو آخر عمل تم نے انجام دیا ہے یہی سب سے اہم پوائنٹ ہے. جیسے گفتگو کے شروع میں ہم نے کہا ویسے تو انسان کو پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارنی ہے. اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ جیسے چاہے زندگی گزارے. اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے اور ہم میں سے کسی کو بھی ہماری ایکسپائری ڈیٹ نہیں معلوم ہے. کس وقت موت آئے گی ہم کو نہیں معلوم ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جس لمحے کو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نہیں ابھی تو کر لو بعد میں دیکھی جائے گی اور اسی وقت موت آ گئی تو اس وقت کیا ہوگا. لہٰذا پوری زندگی انسان کی صحیح گزرنی چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ صحیح نہیں بھی گزری تو آخر عمر میں بہت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح راہ پر آ جائے اور صحیح طریقے سے زندگی کو بسر کرے. مولا فرماتے کہ ان حقیقت السعادت ان یختم للمرء عمله بالسعادت. حقیقتاً سعادت کیا ہے؟ سعادت یعنی خوش بختی. حقیقتاً سعادت یہ ہے کہ انسان کا عمل سعادت پر ختم ہو، اختتام سعادت پر ہو. وَإِنَّ حقیقت الشقاء ان یختم للمرء عمله بالشقاء. اور شقاوت اور بدبختی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا عمل بدبختی پر ختم ہو. عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا، اس سے بڑھ کر کوئی روزے رکھنے والا نہیں تھا. قرآن کی تلاوت ایسے کرتا تھا کہ کیا آپ اور کیا میں کریں گے. لیکن اس کو جو ٹائٹل ملا کیا ملا؟ اشقى الاخرین، اشقى الاولین والآخرین. شقی ترین شخص اولین میں سے بھی اور آخر میں سے بھی. نہ اس کو اس کی نماز نے کوئی فائدہ پہنچایا، نہ اس کے روزے نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ عاقبت بخیر نہیں ہوئی. لہذا مولا فرماتے کہ حقیقت الشقاء کیا ہے؟ ان یختم للمرء عمله بالشقاء، کہ اس کا جو آخری عمل ہے وہ شقاوت اور بدبختی پر ختم ہو جائے. امام اپنے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد یہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بنی لا تؤیس مذنبا فکم من عاکف علی ذنبہ ختم لہ بخیر. اے میرے بیٹے جب کسی گناہ گار کو دیکھو تو اس کو مایوس نہ کرو. یہ کلمیہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہم جب کسی گناہ گار کو دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ پتہ نہیں کون ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے کوئی. جبکہ کیا کرنا چاہیے؟ صحیح وہ ایک گناہ کر رہا ہے، آپ مریض کے مرض سے نفرت ہونی چاہیے نہ کہ مریض سے. ایک اظہار ہونا چاہیے، اظہار بھی اس کے عمل کے متعلق کہ دیکھو تم جو عمل کر رہے ہو یہ عمل صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد پیار اور محبت سے اس کو سمجھانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تمہاری تو آخرت برباد ہو گئی، تم برباد ہو گئے، تم شیعہ نہیں ہو، تم مولا علی کے چاہنے والے نہیں ہو، تم فلاں نہیں ہو. لا تؤیس مذنبا، اے میرے بیٹے کسی گناہ گار کو مایوس نہ کرو. فکم من عاکف علی ذنبہ، بس کتنے ہی ایسے گناہ گار ہیں جو اپنے گناہوں پر عاکف کسے بولتے ہیں؟ اعتکاف سے نکلا ہے. اعتکاف یعنی اپنے آپ کو کسی کمرے میں یا کسی جگہ پر بند کر لینا، یعنی کسی کام پر اپنے آپ کو پابند کر لینا. کتنے ہی گناہ گار ایسے ہیں جو گناہ کو پابندی سے انجام دیتے تھے لیکن ختم لہ بخیر. امام فرماتے ہیں لیکن ان کا اختتام کس پر ہوا؟ خیر پر ہوا. تو کسی گناہ گار کو مایوس نہ کرو، کیا پتہ اس کا اختتام کیا ہو جائے؟ خیر پر ہو، تم سے اچھا اس کا اختتام ہو جائے. وَكَم مِّن مُقْبِلٍ عَلَىٰ عَمَلِهِ مُفْسِدٌ فِي آخِرِ عُمُرِهِ. اور کتنے ہی ایسے دیکھیں جو نمازی پرہیزگار نماز شب پڑھنے والے لیکن آخر عمر میں ان کے کیا ہوا؟ ان کا عمل فاسد ہو گیا. سائر النار، اور وہ کہاں چلے گئے؟ جہنم کی طرف چلے گئے. نماز شب پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ جہنم کی طرف چلے گئے. نعوذ باللہ منہا. مولا فرماتے کہ ہم اس جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا علیکم ان تعجبوا باحد حتى تنظروا بما یختم لہ. دیکھو جب کسی شخص کو دیکھو تو اس شخص کی نمازیں اور روزے اور اس کے ماتھے پر مثال کے طور پر سجدوں کے نشان کو دیکھ کر تعجب میں نہ آ جانا.
خوش فہمی میں نہ آ جانا جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جو بہت نماز پڑھنے والا، نمازی، پرہیزگار، حتی تنظروا بما یختم، یہاں تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے۔ لہذا آپ کی اور میری جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ اختتام ہے۔ اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابتدا اچھی نہیں ہونی چاہیے، ابتدا اور انتہا اور وسط سب اچھا ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ابتدا اچھی نہیں ہوئی، وسط میں اچھے نہیں رہے، تو کم از کم جو اختتام ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح ولو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک عمل انجام دینے والا ایک زمانے تک یا ایک عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک ایک اچھا عمل انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی اچھا عمل انجام دینے والا ایک ایسا برا عمل انجام دیتا ہے جس سے اس کی پوری زندگی پر پانی پھر جاتا ہے، سارے اعمال اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ حبط ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کثرت اعمال سے بھی انسان کو غرور میں نہیں آنا چاہیے، بالخصوص اپنے اوپر تو کبھی بھی انسان کو نہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے، نہ غرور میں مبتلا ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ ایک عجیب وصیت کی، اے میرے بیٹے اگر خدا سے ایسے خوف کھاؤ کہ اگر تم ثقلین کے برابر بھی تم نے اعمال انجام دیو، ثقلین کسے کہتے ہیں؟ جن اور انس، جن اور انس کے برابر بھی تم نے اعمال انجام دیے ہوں، پھر بھی تمہیں یہ خوف ہو کہ خداوند کریم تمہاری کوئی نہ کوئی گرفت کر لے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، ایسے خوف کھاؤ۔ اور خدا سے امید ایسے رکھو کہ اگر ثقلین کے برابر بھی گناہ کیے ہوں تب بھی امید رکھو کہ خداوند کریم تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو انسان کو یہ دو حالتوں سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مومن کا دل نکالا جائے، اس کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو بالکل ہم وزن ہوں گے، خوف اور رجا اس میں کیا ہوگا؟ بالکل برابر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی اچھی عاقبت کا سبب بنتی ہیں، عاقبت بخیر ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ انسان خدا کی صحیح طریقے سے معرفت رکھتا ہو۔ ایک شخص کو مولا کائنات نے دیکھا اور وہ بہت ہی خوف زدہ تھا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ ماں بالک، تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں خوف زدہ ہو؟ کہنے لگا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ یا عبداللہ خف ذنوبک، اے اللہ کے بندے اپنے گناہوں سے ڈر۔ اللہ سے ڈرنے کے بجائے کس سے ڈر؟ اپنے گناہوں سے۔ وخف عدل اللہ علیک فی مظالم عبادک، اور اللہ کے عدل سے ڈر کس چیز کے اوپر؟ کہ جو تو نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے اس پر اللہ سے ڈر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اچھا ہونا فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نماز اور روزہ پڑھیں یا خدا کے جو واجبات ہیں ان کو انجام دے لیں، اس کا مطلب ہے ہم اچھے ہیں، بلکہ جہاں پر حق اللہ ادا کرنا ہے وہیں پر حق العباد، بندوں کا حق جہاں پر سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور ان میں جو سب سے زیادہ ایک چیز جو سبب بنتی ہے کہ انسان کی عاقبت بخیر نہیں ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ انسان دوسروں کے حق میں کیا کرے؟ ظلم کرے، کسی بھی اعتبار سے، کسی کا مال کھا جائے، کسی کا حق کھا جائے، کسی پر بیجا مثال کے طور پر زحمت ڈالے، یہ ظلم ہے۔ ظلم خدا کو برداشت نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ عباسی خلیفہ نے سعید بن جبیر جو انتہائی موثق صحابی ہیں، پانچویں امام کے، سعید بن جبیر کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔ چوتھے امام کے صحابی سعید بن جبیر، انتہائی معتبر صحابی، ان کو پکڑ لیا اور حجاج بن یوسف ثقفی نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ اس کی گردن اڑا دو۔ سعید بن جبیر جو کہ ان کو جب لایا گیا تو کہا کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، اور جب اس کی گردن کو اڑانا تو اس کو اس طریقے سے ذبح کرنا جیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یعنی رو بقبلہ کر کے اس کو ذبح کرنا۔
جناب سعید بن جبیر نے سنا اور یہ والی آیت کی تلاوت کی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو قربانی کی جو دعا ہے اس میں بھی یہ والی آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ حجاج نے سنا تو حجاج نے کہا کہ اس کا جو رخ ہے وہ قبلے سے ہٹا دو اور پش بقبلہ کر کے اس کو کھڑا کر کے کیا کرو، اس کی گردن اڑا دو۔ جب یہ سنا تو جناب سعید نے یہ والی آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جب یہ سنا تو اور غصہ آیا حجاج کو، پھر کہا کہ اس کو منہ کے بل لٹاؤ مٹی میں اور اس کی گردن کو اڑا دو۔ جب لٹایا تو جناب سعید نے یہ والی آیت پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی مٹی میں تمہیں پلٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو تین جو اس نے جگہ بتائیں، تینوں کے متعلق جناب سعید نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ اب جب یہ سنا تو بہت ہی اس کا پارا حائل ہو گیا اور بے اختیار کہا کہ بس اب اس کی گردن کو جلدی سے اڑاؤ اور اس کے شر سے کیا ہے مجھے راحت دو۔ جب یہ جملہ کہا تو جناب سعید نے دعا کی، بد دعا کی بلکہ حجاج بن یوسف کے لیے کہ اللہم لا تسلطہ علی احد بعدی، پروردگار مجھ پر تو یہ ظلم ڈھا رہا ہے، میں نے اس کا ظلم برداشت کر لیا، لیکن میرے بعد کسی پر اس کو مسلط نہ کر، جب میں چلے جاؤں تو میرے بعد کسی کو اس پر مسلط نہ کر، حجاج کو کسی پر مسلط نہ کر۔ جب وہ چلے گئے اور حجاج ان کی شہادت کے بعد حجاج کے پورے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، فالج ہو گیا اس کو، اور اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ ٹھنڈے رہنے لگے، اتنے ٹھنڈے رہتے تھے کہ اگر وہ آگ میں ڈال دے تب بھی اس کا بدن لرزتا تھا، یعنی اس قدر ٹھنڈا، اور پورے بدن پر اس فالج طاری ہو گیا، یہاں تک کہ حجاج نے کسی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، تو اس پر اس شخص نے بولا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس قدر خون نہ بہاؤ لوگوں کا۔ حجاج بن یوسف ثقفی وہ شخص تھا کہ جس نے کہا تھا کہ یزید نے کیا ظلم کیا ہوگا، جب میں ہوتا تو میں بتاتا کہ کیا ظلم ہوتا ہے۔ ناشتہ نہیں کرتا تھا مگر یہ کہ اپنے سامنے سادات کے تڑپتے ہوئے بدن کو دیکھتا تھا، جب اس سے خون نکلتا تھا تو پھر ناشتہ کرتا تھا۔ اس قدر ظالم شخص، انجام کیا ہوا کہ فلج میں مبتلا ہوا اور اسی عالم میں اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا۔ تو ظلم جو ہے وہ جس کی ایک جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک سبب ہے کہ انسان اپنی عاقبت اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ تو کہا کہ مولا نے اس سے فرمایا کہ جب تم اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے گناہوں سے ڈرو اور اللہ سے کہ عدل کے بارے میں ڈرو، کہ جو تم نے دوسرے لوگوں کے حق میں اگر کوئی ظلم انجام دیا تو اس کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِعْهُ فِيمَا كَلَّفَكَ وَلَا تَعْصِهِ فِيمَا يَصْلَحُكَ، اور جو خداوند کریم نے تمہیں تکلیف دی ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، جو خداوند کریم نے تم پر احکامات کو واجب کیے ہیں اس کی اطاعت کرو اور اللہ کی معصیت نہ کرو۔ ثُمَّ لَا تَخِفِ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ، جب یہ چار کام کر لو اس کے بعد تمہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا، کیونکہ یہ جان لو کہ خداوند کریم کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَا يُعَذِّبُهُ فَوْقَ اسْتِحْقَاقِهِ، اور کسی کو بغیر استحقاق کے ظلم میں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ إِلَّا أَن تَخَافَ سُوءَ الْعَاقِبَةِ، لیکن تم ڈرو کس سے؟ سوء العاقبہ، بری عاقبت سے۔ یعنی یہ چار کام کرنے کے باوجود بھی تمہیں کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ سوء عاقبت سے، یعنی تم اللہ سے ڈر رہے ہو، اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہو، خدا کی اطاعت کر رہے ہو، بندگان خدا کے حقوق بھی ادا کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ سوء العاقبہ۔ الا ان تخاف سوء العاقبہ فان بان تتغیر او تبدل، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری عاقبت تبدیل ہو جائے یا متغیر ہو جائے۔ فان اردت ان یؤمنک اللہ سوء العاقبہ فاعلم ان ما تأتیہ من خیر فبفضل اللہ وتوفیقہ، بس اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند کریم تمہیں بری عاقبت سے بچائے، امان میں رکھے، تو پس یہ جان لو کہ جو بھی خیر تم تک پہنچا ہے وہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے۔ یعنی کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ میری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ، چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ معنوی ہو،
جو کچھ ہوا کس کی وجہ سے؟ خدا کی توفیق، خدا کے فضل سے. وما تأتیہ من سوء فبإہمال اللہ وانذارہ ایاک وحملہ وحلمہ وعفوہ عنک. اور جو تم سے گناہ سرزد ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ خداوند کریم نعوذ باللہ عاجز آ گیا تھا، تمہیں روک نہیں سکتا تھا گناہ سے، بلکہ کیونکہ خدا نے تمہیں مہلت دی، تمہارے گناہ کے متعلق حلم سے کام لیا، بردباری سے کام لیا، اور تم سے چشم پوشی کی. اس وجہ سے تم سے گناہ سرزد ہوا، نہ کہ اس وجہ سے کہ گویا تم نے خداوند کریم کو عاجز کر دیا اور گناہ کو انجام دے دیا. تو پہلا یہ سے کہنا چاہیے کہ پہلی وہ چیز کہ جو انسان کی حسن عاقبت کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے متعلق درست اور صحیح معرفت رکھتا ہو. دوسری چیز خداوند کریم کے حق کی تعظیم، خداوند کریم کا جو حق ہے اس کی احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان اردت ان یختم بخیر عملک حتی تقبض وانت فی افضل الاعمال فعظم للہ حقہ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل بخیر ہو یہاں تک کہ تمہاری روح قبض کر لی جائے اور اس عالم میں تمہاری روح قبض کی جائے کہ تم سب سے افضل ترین اعمال انجام دے رہے ہو، تو بس تمہیں چاہیے کہ خداوند کریم کے حق کو عظیم جانو. اللہ تبدلہ، اب وہ اس حق کو عظیم جاننے سے کیا مراد ہے؟ حق کو عظیم جاننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبدلہ نعماءہ فی معصیہ. اس کا حق کے عظیم جاننے سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی خدا کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں خرچ نہ کرو. خدا کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں خرچ نہ کرو. آنکھ خدا کی نعمت ہے، زبان خدا کی نعمت ہے، کان خدا کی نعمت ہے، ہاتھ پیر سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، رشتے سارے اللہ کی نعمت ہیں. کبھی بھی اس نعمت کو اللہ کی معصیت میں خرچ نہ کرو. جی. وان تغتر بحلمک عنک، اور ایسا نہ ہو کہ جو خداوند کریم نے بحلمہ عنک، جو خداوند کریم نے تمہارے گناہوں کے متعلق بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم سمجھو کہ نہیں میں تو مقرب بندہ ہوں، یعنی میں سب کچھ کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی خدا نوازے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں کوئی خدا کا کون ہوں؟ کوئی مقرب بندہ ہوں. کہا کہ یہ جو خداوند کریم تمہارے گناہوں کے متعلق بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم یہ سمجھو کہ نہیں میری پکڑ نہیں ہے، باقی سب کی کیا ہے؟ پکڑ ہے. وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُ مِنَّا أَوْ يَنْتَحِلَ مَوَدَّتَنَا. دوسرا کام، تیسرا کام یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ہمارا ذکر کرے، یعنی ذاکر حسین ہو، ذاکر اہل بیت ہو، یا اس شخص کا ذکر کرے کہ جو ہماری مودت رکھتا ہو، اس کا اکرام کرو. ائمہ اہل بیت کا اکرام کرو، اور جو ائمہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں شیعہ، ان کا اکرام کرو. یہ تمام چیزیں کیا سبب بنتی ہیں؟ انسان کی عاقبت کیا ہو؟ بخیر ہو. ثم لیس علیک صادقا کان او کاذبا انما لک نیتک وعلیہ کذب. پھر تمہارے اوپر نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ بہت سے چاہنے والے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت سی چاہنے والے ہیں، تو کیا اب ہر ایک کا احترام کریں ہم؟ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو برائے نام شیعہ ہیں، یا کہنے کو مثلا ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو مطابقت رکھتے ہوں، لیکن بہرحال وہ شیعہ تو ہیں عقیدے کے اعتبار سے. امام فرماتے ہیں کہ پھر تم پر نہیں ہے، چاہے وہ صادق ہو چاہے وہ کاذب ہو، یعنی وہ شخص جو ہماری مودت کا اعتراف کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے کہ وہ صادق ہے اپنے دعوے میں یا سچا ہے یا جھوٹا ہے. تمہارے اوپر تمہاری نیت کا ثواب دے دیا جائے گا. یہ کام کرو گے تو عاقبت کیا ہوگی؟ خیر ہوگی. پھر اس کے بعد تیسرا جو عاقبت بخیر ہونے کا سبب بنتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ آیت قارون کے جو عذاب نازل ہوا اس کے بعد کی آیت ہے. خدا کریم نے فرمایا کہ ہم نے صاحبان ایمان کے لیے آخرت میں یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. پھر فرمایا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے اس کو ہم قرار دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین پر علو، زمین پر برتری کو نہیں چاہتے ہیں، تکبر پسند نہیں ہے، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ اگر عاقبت اچھی کرنی ہے تو تقوی اختیار کرنا ہوگا.
چوتھا، ہر وقت بری عاقبت سے ڈرتے رہنا، یعنی متنبع رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ میری عاقبت کیا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن ہمیشہ اپنی بری عاقبت سے ڈرتا رہتا ہے، مومن ہمیشہ اپنی بری عاقبت سے ڈرتا رہتا ہے۔ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ حتی یکون وقت نزع روحہ وظہور ملک الموت لہو۔ فرماتے ہیں کہ مومن کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا تک پہنچ جائے گا۔ کب تک یقین نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ وہ روح کو یعنی موت کے فرشتے کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، یعنی ہمیشہ ایک خوف کے عالم میں مبتلا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری عاقبت کیا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے صبر اور رضا۔ صبر اور رضا، جب انسان ان دونوں خوبیوں کو اپناتا ہے تو اس کی عاقبت کیا ہوتی ہے، بخیر ہوتی ہے۔ جب انسان صبر سے کام لے، یعنی مصیبتوں پر جزع اور فضا نہ کرے، اور راضی رہے، ہر حال میں خدا سے راضی رہے، کبھی شکایت نہ کرے، خدا سے کسی قسم کی کوئی شکایت اور شکوہ نہ کرے، جب ان دو خوبیوں کو انسان اپناتا ہے تو اس کی عاقبت کیا ہوتی ہے، بخیر ہوتی ہے۔ اور آخری پوائنٹ، مومنین کی حاجتوں کو پورا کرے۔ قضائے حاجت مومن پورا ایک باب ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کو کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ تاکید ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ حاجت پوری کر سکے یا نہ کر سکے، کوشش کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، کوشش کرنے کا۔ ان خواتیم اعمالکم قضاء ان خواتیم اعمالکم قضاء حوائج اخوانکم والاحسان الیہم ما قدرتم، تمہارے اعمال کا اختتام تمہارے بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں ہے، اور ان کے ساتھ نیکی کرنے میں جس قدر تم کر سکتے ہو، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری قدرت ہے، اس حد تک کرو۔ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ مِنْكُمْ عَمَلٌ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ حَنُّ عَلَىٰ إِخْوَانِكُمْ وَارْحَمُوهُمْ تَلْحَقُوا بِنَا، بس اپنے جو دینی بھائی ہیں ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے اوپر ترحم کرو، رحم کی اپیل کرو خداوند کریم سے۔ اگر تم نے ایک کام کیا تو تلحقوا بنا، تو تم ہم سے ملحق ہو جاؤ گے، یعنی ہم ائمہ اطہار سے ملحق ہو جاؤ گے۔ دعائے غریق کا میں نے آپ کو بتلا دیا کہ انسان کو دعائے غریق پڑھتے رہنا چاہیے۔ ستصیبکم شبہا فتبقون بلا علم یرا ولا امام ہدی ولا ینجو منہا الا من دعا بدعاء الغریق۔ عبداللہ ابن سنان سے یہ روایت ہے کہ دیکھو ان قریب ایک ایسا شبہ تم تک پہنچے گا کہ تمہیں کوئی ہدایت کا علم نظر نہیں آئے گا، کوئی ہدایت کا امام تمہیں نظر نہیں آئے گا، بس ایسے دور میں تم میں سے کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے مگر یہ کہ جو دعائے غریق کو پڑھنے والا ہو۔ عبداللہ نے پوچھا کہ کیف دعاء الغریق، دعاء الغریق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یقول یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہا کہ یہ دعا پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ عاقبت کیا ہوگی، بخیر ہوگی۔ اسی طریقے سے دعائے عدیلہ، اور اسی طریقے سے جو چھٹے امام کی ایک دعا ہے تعقیبات نماز میں، یہ دعا اگر انسان پڑھتے رہے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسان توفیق مانگے، توفیق کے ساتھ ساتھ بالخصوص اپنا محاسبہ نفس کرے، ہر رات، ہر شب، ہر روز اپنا محاسبہ نفس کرے، اپنے آپ سے غافل نہ ہو، اپنے افعال سے انسان غافل نہ ہو، تو انشاءاللہ امید ہے یہ انسان کی عاقبت کیا ہوگی، بخیر ہوگی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ولایت محمد اور آل محمد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ولایت محمد اور آل محمد پر جینے، ولایت محمد اور آل محمد پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔